السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس فیڈ۔ ناظرین محترم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چینل پر۔ ناظرین، آج کی بڑی ڈیولپمنٹ ہیں۔ آج جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے تاجران سے میٹنگ کی، اور یہ میٹنگ کراچی کے تاجر تھے اور اس کے بعد اسلام آباد کے تاجروں سے میٹنگ کی، اور انہوں نے یقین دہانی کروائی اس بات کے حوالے سے کہ وہ اس معیشت کو استحکام کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو ناظرین محترم، بڑی دلچسپ بات ہے کہ عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے جب اس حوالے سے بات کی، اور بات کرنے کے ساتھ ہی دیکھا گیا تو مارکیٹ میں ڈالر کی ایک مزید اس میں بڑی بہترین کمی واقع ہوئی، اور ساتھ ساتھ ہی مارکیٹ جو ایکسچینج مارکیٹ ہے وہ بلندی کی طرف گئی۔ تو ناظرین محترم، یہ کچھ چیزوں میں ڈیولپمنٹ بڑی آئی ہے۔ آج کی جو ایک ان کی سپیچ تھی، یہ کچھ لوگوں سے باتیں ساری پتہ چلی، اس کے حوالے سے یہ بڑی دلچسپ سی باتیں انہوں نے کی ہیں، اور لگ رہا تھا کہ ان کے عزم جو ہیں وہ پوری طرح سے شاید اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی طرف پہلے اقدامات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ جس طرح آرمی چیف صاحب اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، امید کی جا سکتی ہے کہ یہ معاملات اگر اسی طرح سے جس طرح کہ آج ان کی سپیچ تھی، یا اگر اس میں 0% بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمل درآمد اس کا شروع ہو گیا، اور ان کی یہ بات کہنا ہی ایک بڑا معنی رکھتی ہے، تو اگر یہ چیزیں اس طرح جس طرح وہ چاہ رہے ہیں، جس طرح ان کا کہنا تھا، اگر یہ چیزیں 50% بھی سیم ایز اٹ از ایسے ہوئی، تو یہ بڑے ایک تبدیلی لا سکتی ہے ملک کے استحکام میں۔ یہ معاشی استحکام ہے یا کسی بھی طرح کا اخلاقی ہے، سیاسی ہے، یہ تمام چیزوں کو بڑا ایک ریکور دے گا اور چیزوں میں بڑی تبدیلی لائے گا۔ اور ساتھ ساتھ ہی داتا صاحب کا عرس شروع ہو گیا، اور اس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کیا تھا کہ وہاں پر اوقاف کی طرف سے یہ بڑی پابندی ہے کہ اس دفعہ وہاں پر سیاسی نعرہ کوئی نہیں لگے گا۔ سیاسی نعرے سے مراد تحریک لبیک کا جو نعرہ ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، اس حوالے سے وہاں پر جو ہے نا یہ چیزیں سننے میں آئی ہیں کہ بڑی پابندی ہے، اور ان چیزوں پر بھی بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں آتا ہوں اپنے بات کی طرف کہ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہ جب انہوں نے یہ بیان دیا، اور ساتھ ساتھ ہی انہوں نے آج ایک بڑا کڑاکے دار قسم کا بیان دیا، جو ذرائع سے پتہ چلا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں یہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اب یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ بالکل ایک یہ چیز لیب کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان جو تھا وہ ڈائریکٹلی طور پر مذہبی جماعتوں کے حق میں جا رہا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں واقعتاً جس طرح کہ انہوں نے آج بیان کی یا بتا رہے تھے، اگر یہ سیم ایز اٹ از ایسے ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں لوگ ان کو اگر ایکسیپٹ کر لیں گے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف اس وقت آلریڈی زد میں ہے، اس کا تو ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ وہ کیا الیکشن میں ان رہے گی یا آؤٹ رہے گی۔ اب تحریک انصاف کو انہی آؤٹ رکھنے کے بعد اگر دوسری طرف دیکھیں تو اس وقت جو ایک بڑی مضبوط ترین جماعت ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بڑے ولاگ میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ پی ڈی ایم جماعت نے جو ایک یہ 16-17 مہینوں کا ایک طوفان جو ملک میں لایا ہے، اس میں سیاسی طوفان دیکھ لیں یا معیشت کے حوالے سے طوفان دیکھ لیں، تو یہ تمام چیزیں بڑی نیگیٹو رہی ہیں۔ اور ان تمام نیگیٹو چیزوں کے ساتھ ساتھ ہی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک جماعت جس نے ڈیلیور نہ کیا ہو تو لوگ لا ملا موو کرتے ہیں دوسری جماعت کی طرف، جس کو ابھی تک کسی کھاتے میں نہ لایا گیا ہو، جس کے پاس ابھی تک کوئی طاقت نہ ہو۔ تو اس طرح دوسری جماعت آپ کو پتا ہے تحریک انصاف کی ایک بڑی مضبوط جماعت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی تحریک لبیک پاکستان، اور تحریک انصاف اس وقت آلریڈی پہلے سے ہی آپ کو پتا ہے وہ پابند سلاسل ہے، پوری کی پوری قیادت ان کی، تو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف تحریک لبیک ہے۔ تو اور یہ اس وقت میدان میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن میں جنرل الیکشن ہوتے ہیں، اور ان الیکشن میں اگر یہ تحریک انصاف کو اسی طرح پابند سلاسل رکھا جاتا ہے اور الیکشن ہوئے تو لاملا تحریک لبیک پاکستان جو ہے ایک بڑی مضبوط جماعت بن کے سامنے آئے گی، جیسا کہ آپ نے پچھلے دفعہ بھی الیکشن میں دیکھا تھا کہ ایک بڑی اچھی خاصی قسم کی اس نے لیڈ ماری تھی ووٹ کے حوالے سے، اور یہ پنجاب کی دوسری بڑی جماعت بن کے سامنے ابھری تھی۔ تو ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات میں نے ذکر کی تھی کہ علامہ سعد رضوی صاحب کے حوالے سے جس طرح داتا صاحب عرس شروع ہوا، اور ان پر پابندی، دراصل نعرے پر پابندی کا مطلب تحریک لبیک کے سربراہ مولانا سعد حسین رضوی صاحب پر پابندی تھا، کیونکہ پچھلے سال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ گئے تھے تو وہاں پر لوگوں نے جو ان کے محبین تھے پارٹی کے، انہوں نے بڑا ایک پرتپاک استقبال کیا ان کا، اور اس استقبال میں ظاہری سی بات ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تحریک لبیک کا کوئی کہیں امیر پہنچے اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگے نہ
لگے تو یہ تو ممکن سی ہوتا ہی نہیں ہے ایسا، اور نہ ہی یہ ہم نے کبھی دیکھا ہے، اور نہ ہی مجھے یقین ہے کہ ایسا دیکھنے کو ملے گا۔ تو سعد رضوی صاحب جہاں پر بھی تحریک لبیک کا کارکن بھی ہوگا وہ بھی یہ نعرہ ضرور لگائے گا، لبیک یا رسول اللہ کا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی اب اوقاف کے لیے یہ ذرائع سے پتہ چلا کہ علامہ سعد رضوی صاحب تیسرے دن، مطلب کل نہیں پرسوں انشاءاللہ داتا صاحب عرس پر حاضری دیں گے، اور اس حاضری میں دیکھیے گا کہ کس طرح سعد رضوی صاحب وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہ نعرہ روکتا ہے۔ تو ناظرین